آؤ سیکھیں بھلائی کی باتیں، سب کو سکھائیں بھلائی کی باتیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اس کے 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ آج میں مدنی چینل کے ناظرین اس پروگرام کو شروع کرنے کے لیے ایک آپ کو بڑا پیارا سا واقعہ سنا رہا ہوں۔ قبلہ نگران شورا ہمارے ساتھ ہیں پروگرام میں انشاءاللہ الکریم، اور سیدہ مخدومہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے یہ پیارا سا واقعہ ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ فرمایا کہ آج حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی ہے، اور اس دعوت کے احوال بیان کیے۔ حضرت عثمان غنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلتے آ رہے تھے، اور جتنے قدم چل کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر جو ہے وہ تشریف لائے، تو اتنے غلام حضرت عثمان غنی نے آزاد کیے۔ جناب مخدومہ کائنات سے جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے کہا کہ میں بھی چاہتا ہوں کہ ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کی دعوت کریں، میں قربان جاؤں۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے اس جوش سے متاثر ہو کر کے فرمایا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دعوت دیجئے کہ وہ ہمارے گھر تشریف لائیں، انشاءاللہ الکریم بہترین انتظام ہو جائے گا۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور دعوت کے لیے عرض کیا حضور ہمارے گھر پہ تشریف لائیں، کرم فرمائیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہ رضوان کی ایک کثیر تعداد کے ساتھ جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے گھر پہ تشریف لے آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سربہ سجود ہوئیں، آپ نے سجدہ کیا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی نے اللہ پاک کی بارگاہ میں یوں عرض کی، اے اللہ، تیری بندی فاطمہ نے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کی دعوت کی ہے، تیری بندی کا صرف تجھ پر ہی بھروسہ ہے، لہذا اے میرے مالک آج تو میری لاج رکھ لے، اور اس دعوت کے کھانوں کا تو عالم غیب سے انتظام فرما۔ یہ دعا مانگ کر بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے ہانڈیوں کو چولہوں پر چڑھا دیا۔ خداوند تعالیٰ کا دریائے کرم جوش میں آیا، اور اس رزاق مطلق نے فوراً ان ہانڈیوں کو جنتی کھانوں سے بھر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اور ان کے صحابہ کرام علیہ رضوان نے ان کھانوں کو کھایا، لیکن اللہ کی شان کی ہانڈیوں میں سے کچھ بھی کھانا کم نہیں ہوا، اور صحابہ کرام علیہ رضوان نے ان کھانوں کی خوشبو اور لذت کو محسوس کیا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے اس جو ہے وہ تعجب کو دیکھ کر کے فرمایا، جانتے ہو کہ یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے فرمایا، یہ کھانا اللہ تعالی نے ہم لوگوں کے لیے جنت سے بھیج دیا ہے۔ سبحان اللہ، قربان جاؤں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت پر، شان پر، کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اصحاب کو جنتی کھانے کھلائے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ اہل بیت طہار کی محبت سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ قبلہ نگران شورا ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہے، اور پہلا سوال یہ سب میں یہ رکھوں گا آپ کے سامنے کہ محبت اصحاب و اہل بیت ایک مسلمان کی زندگی میں کتنی اہمیت رکھتی ہے؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ایمان کا حصہ ہے، ایک مسلمان کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے عشق رسول، عشق صحابہ اور عشق اہل بیت، یعنی جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی خاص نسبت، ایسے خاص قرب حاصل ہے، اور خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اس تعلق سے حدیثیں موجود ہیں، ارشاد موجود ہے، عمل موجود ہے، اور اپنی امت کو اس معاملے میں تاکید موجود ہے۔ ایک تو ترغیب موجود ہے، پھر تاکید بھی موجود ہے۔ تو اس صورتحال میں یا ان کو پڑھ کر، اور پھر جب قرآن کو دیکھتے ہیں، قرآن کو پڑھتے تو وہاں اہل بیت اطہار، بالخصوص خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، حسنین کریمین، امام حسن امام حسین، یہ جو پنجتن گھرانہ ہے، سبحان اللہ، اس کے تعلق سے اگر ہم قرآن کریم اور جو مباہلہ کا جہاں پر بیان موجود ہے، اس کے علاوہ بھی ماشاءاللہ اگر قرآن کو ہم غور سے پڑھتے ہیں اور پھر حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو مطلب ایک عاشق رسول کو یہ بات سمجھنا، ایک مسلمان کو بات سمجھنا مشکل نہیں ہے کہ ان کی اہمیت و امپورٹنٹ کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد جن چیزوں کو اپنی امت کے لیے ہدایت کا ذریعہ ارشاد فرمایا ہے، وہ قرآن بھی ہے اور اہل بیت بھی ہے، آقا کی سنت ہیں، اصحاب ہیں۔ یہ تو ہماری ہدایت کے لیے ان کا باقاعدہ ذکر کیا گیا ہے کہ ان کی پیروی کرنی ہے، سبحان اللہ، ان کے پیچھے چلنا ہے۔ ایک کو کشتی فرمایا ہے تو ایک کو تارے فرمایا ہے، تو اب اس کے بعد کوئی مطلب کہ مطلب یہ سوال پتہ نہیں بنتا بھی نہیں بنتا کہ اہمیت ہے کیا۔ تو یہ تو ایمان کا حصہ ہے، اور جتنی زیادہ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی، جتنی زیادہ اہل بیت اطہار سے محبت ہوگی، اور جتنی زیادہ صحاب رسول سے محبت ہوگی، اسی قدر ایمان کا کامل ہونا ٹھہرا۔ سبحان اللہ، پھر اس میں بالخصوص جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائے کہ یہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، یعنی ایک تو فرمایا نا کہ جن کے بارے میں فرمایا، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو یہ فرماتے کہ یہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، سبحان اللہ، اور جس کے بارے میں ایسا مل جائے کہ اس کی خوشی پیارے مصطفیٰ کی خوشی ہے اور ان کی ناراضگی پیارے آقا کی ناراضگی ہے، اللہ، تو اب اس کے بعد پھر کوئی دوسری بات رہ نہیں جاتی کہ خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے رتبے کا بیان کریں، حسنین کریمین کے رتبے کا بیان کریں، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے رتبے کا بیان، دیگر اہل بیت اطہار کو جن کو ہمارے علماء نے فرمایا کہ یہ بھی اہل بیت سے ہیں۔ اگر ہم سب کی بات کریں تو بس وہ ہے نا، مجھ پہ کیسا نیازی کرم ہو گیا، دنیا کہنے لگی پنجتن کا گدا، مجھ پہ کیسا نیازی کرم ہو گیا، دنیا کہنے لگی پنجتن کا گدا، اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا، اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا، سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی، اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا، سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی۔ جب یہ ذکر آتا ہے نا سلمان بھائی، جی، مجھے میری اماں بہت یاد آتی ہیں، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، میری خالہ جنہوں نے مجھے پالا پوسا، ان کے کئی احسانات ہیں مجھ پر، ان احسانوں میں ایک احسان میری اماں کا مجھ پر یہ ہے کہ ہمارے گھر میں ہماری اماں، ہماری خالہ جنہوں نے مجھے پالا پوسا بڑا کیا، تو ان کا یہ بھی مجھ پر احسان ہے کہ انہوں نے شروع سے ہی ہمیں نا اہل بیت اطہار کی محبت گھول گھول کر پلائی ہے۔ بی بی فاطمہ ہمارے گھر میں ایک لفظ مشہور تھا، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ، بی بی فاطمہ، بی بی فاطمہ، بی بی فاطمہ، اور حضرت مولا علی شیر خدا، شیر خدا، یہ ہمارے یہاں شیر خدا کے طور پر زیادہ مولا علی کا ذکر کیا جاتا ہے، لفظ شیر خدا سے ہمارے گھر میں ان کا ذکر زیادہ ہوتا تھا، اور حسنین کریمین، امام حسن امام حسین، امام حسن اسپیشلی جب محرم کے دن آتے تو زیادہ ہمارے گھر میں ذکر ہوتا، بی بی فاطمہ کی نیاز ہے تو شیر خدا کی نیاز ہے، تو امام حسن کی نیاز ہے، امام حسین کی نیاز ہے، تو شروع سے ہی گھر کے اندر جو ہے نا، یعنی اس وقت تو ہمیں تو شعور بھی نہیں تھا،
تب سے ہی ہمارے ذہنوں میں، ہمارے کہتے ہیں کہ گٹی میں ہمیں جو ہے نا اہل بیت کی محبت گٹی میں ڈال دی گئی ہے، اہل بیت کی محبت، کہ اہل بیت کا ذکر، اہل بیت کا تذکرہ، خاص طور پہ صحیح بتا رہا ہوں، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ہمارے گھر میں آئے دن چرچا تھا، بس ان کا چرچا تھا، بی بی فاطمہ، بی بی فاطمہ، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اور کیوں نہ ہو کہ جس کا ذکر اللہ اور اس کے رسول کو پسند آ جائے، وہ ذکر کی کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ تو یہ جب بھی اس طرح کا معاملہ آتا ہے نا، تو مجھے میرے گھر کا وہ ماضی کا ماحول، پھر دعوت اسلامی ملی تو پھر ظاہر بات ہے پھر اس کو مزید مدینے کے 12 چاند لگے اور اس کی اور مزید بہتر ڈائریکشن ملی کہ آپ نے اس لیگیسی کو کنٹینیو کیسے رکھا؟ یہ تو آپ کو ہمارے گھر میں یہی ہے، ہمارے تذکرے گھر میں ان کے چلتے رہتے ہیں۔ تو وہ اصل میں پھر اماں کنٹینیو تھی نا، ہمارا تو گھر جب تک اماں حیات رہی ہیں، اللہ ان کو گری کے رحمت کرے، تو پھر وہ ہمارے گھر میں تو چلتا ہی رہا ہے۔ تو جو بھی گھر میں بہو بیٹیاں رہی ہیں، اماں نے ان کو یہ کنٹینیو کیا ہے نا، مطلب مجھے تو کنٹینیو کرنا نہ کرنا اپنی جگہ پر ہے، ہمارے گھر کی جو بچیاں تھیں ان کو بھی کنٹینیو کیا ہے، ان کو بھی یاد آج اماں نہیں ہے، لیکن ہمارے گھر میں تو یہ سلسلے سب کے کئیوں کے گھروں میں سلسلے چل رہے ہیں۔ یعنی اب ہمارا تو یہ کہ جب آپ نے میرا تذکرہ ہے تو میں کہہ رہا ہوں، ابھی میرا خیال ہے لاکھوں کروڑوں عاشقان رسول کے گھر میں ان کا تذکرہ ہو رہا ہوگا، اور ہم بھی یقیناً یہ کوشش کر رہے ہیں ان کا تذکرہ کر کے کچھ اپنے ایمان کو مزید مضبوط کرنے کی، اور سچی بات ہے اپنے گناہوں کو دھونے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر ان کی نگاہ کرم پڑ گئی، ان کی نگاہ کرم پڑ گئی، یقین مانے بیڑا پار ہو جائے گا، اللہ نصیب فرمائے۔ پنجابی کا ایسا بھی ایک شعر ہے کہ ماں دی مامتا اے درس گاہ پہلی، ایتھوں زندگی دا نسب العین بندا ہے، ایتھوں داتا خواجہ فرید بن کے دکھی دلاں دے واسطے چین بندا ہے، شرم و حیا دی ماں جے ہووے پیکر، پھر پتر بھی غوثے ثقلین بندا ہے، سیدہ خاتون جنت جے ماں ہووے صابر، پھر لال بھی سخی حسین بندا ہے۔ تو یہ آپ سمجھ تو گئے ہوں گے۔ تو اس شعر کو دیکھیں، اور جناب سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کا بطور خاتون آپ کا ایک کردار ہے کہ آپ بیٹی ہیں، شہزادی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک آپ کی شخصیت کا پہلو ہے کہ آپ زوجہ ہیں جناب علی المرتضیٰ کی، ایک آپ کی شخصیت کا پہلو ہے کہ آپ والدہ ہیں جناب حسنین کریمین کی۔ تو ان ساری ڈائمینشنز کو اگر ہم دیکھیں تو ایک خاتون کا جو کردار ہونا چاہیے، اس سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ ماشاءاللہ سوال جامع ہے مگر بڑا اس پہ ڈیٹیل ہے۔ جی، سب دیکھنا یہ ہے کہ میں جب سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کو پڑھتا ہوں اور کتاب میں جب مطالعہ کرتے ہیں، تو ہمیں یہاں پر مجھے تو باپ اور بیٹی کا کردار بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ یعنی آپ نے والد صاحب کا ذکر کرتے ہیں کہ ایک بیٹی، اور جب میں یہ دیکھتا ہوں، میں پڑھ رہا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے، اس کو میں دیکھتا ہوں کہ ایک باپ کا بیٹی کے ساتھ اور ایک بیٹی کا باپ کے ساتھ کردار کیا ہونا چاہیے، یہ آج کا موضوع ہمارا بنتا ہے، اور یہ پورا موضوع ہے والد۔ یعنی میں دیکھتا ہوں کہ اگر میں اس کو پڑھتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اپنی بیٹی سے محبت کی ہے۔ اور اچھا، بیٹی کی تربیت، وہ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ خادمہ لینے کے لیے خاتون جنت حاضر ہوتی ہیں، گھر کے کام کاج سے تھک گئی، اور مولا علی نے مشورہ دیا تھا کہ آپ جائیں اور لے لیں، اور جب جنتی عورتوں کی سردار خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوتی ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں میں تربیت دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے اس چیز کو پسند کیا کہ بیٹی گھر کے کام میں مصروف رہے، اور بیٹی گھر کے کام کرے، اور بیٹی گھر کے کاموں کے اندر ان کا ایک انداز رہے۔ تو آپ نے خادمہ دینا کو پسند نہ فرمایا، بلکہ تسبیح فاطمہ دے دی، ہے نا، وہ تسبیح فاطمہ مشہور ہے۔ تو اس میں ہمیں یہ ہے کہ یہ جو گھر کے کام ہے نا، گھر کے کام کی طرف لے کر گئے، اور گھر کے کام کاج میں آپ مصروف رہتی تھی۔ یعنی یہ ایک تربیت تھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ وقت بڑا مختصر ہوتا ہے، لہذا ہم بہت ڈیٹیل میں جانے کے بجائے ٹاپک وائز کچھ لے کر چلتے ہیں، تاکہ ہماری اسلامی بہنوں کو، خواتین کو اس میں سے اپنے لیے کچھ سمجھنے اور سیکھنے کا موقع ملے۔ تو نمبر ایک تو والد کی عزت، والد کا احترام، والد کی تعظیم، یہ بھی ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت سے، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو خاتون جنت کھڑی ہو کر استقبال کرتی تھی،
اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہزادی کے آنے پر کھڑے ہو کر استقبال کرتے تھے. کیا گھرانہ تھا یار, یا کیا آداب ہے, کیا امت کو تعلیم ہے. غور کر رہے ہیں نا, کیا امت کو تعلیم ہے. اور بیٹیوں کے تعلق سے امت کو تعلیم ہے کہ میں بیٹیوں والا ہوں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں بیٹیوں والا ہوں, اور بیٹیاں محبت کرنے والی ہوتی ہیں. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کی آمد پر کھڑے ہو کر استقبال فرمایا کرتے تھے. یہ شفقت نہیں تو کیا, کتنی شفقت کا انداز. نمبر 1, وہ خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادی آقا کے آنے پر استقبال کرتی تھی, کھڑے ہو کر استقبال کرتی تھی. اب یہ ایک تربیت گھر کے اندر ہونی چاہیے. آج بھی الحمدللہ ہمارے ایسے گھر ہیں, اور بہت اچھے گھر ہیں, کہ جب والد صاحب گھر میں آتے ہیں تو بیٹیاں سر پر چادر لے لیتی ہیں, بیٹیاں سر پر دوپٹہ. جی آج کی میں بات کر رہا ہوں, آج بھی ایسے گھر ہو, یہ بہت اچھے گھر ہیں. والد کا اور بیٹی کا رشتہ بڑا منفرد اور بڑا انوکھا اور بڑا ہی اعلیٰ قسم کا رشتہ ہوتا ہے بیٹی اور والد کا. تو بیٹیاں جو ہے نا, یہ والد صاحب کے آنے پر آج بھی, کہ میں بتا رہا ہوں, کئی ایسے گھر ہمیں ملے. جو میں کہہ رہا ہوں تو میرا خیال ایسے گھرانے بھی سن رہے ہوں گے. ٹھیک ہے, وہ گھرانے بھی اپنی جگہ پر ہیں کہ والد آتا ہے, بھائی آتا ہے, تو نہ بہنوں کی صحت تو فرق پڑتا ہے, نہ بیٹی کی صحت تو فرق پڑتا ہے, اور وہ جو ایک انداز ان کا ہوتا ہے, لیکن خوبصورت انداز ہے, بڑا حیا والا انداز ہے, اور بڑا ہی مطلب کہ پسندیدہ انداز ہے کہ جب والد صاحب آتے ہیں تو بیٹیاں سر پر دوپٹہ لے لیتی ہیں, اور اس طرح کا ایک انداز گھر میں اختیار کرتی ہیں. اور والد بھی اپنی بیٹیوں پر بڑی شفقت کرتے ہیں, بڑا ان کو عزت دیتے ہیں, ان کا احترام کرتے ہیں. تو ایک تو یہ انداز ہمارا جو گھروں میں اگر نہیں ہے تو بالکل ہونا چاہیے. والد صاحب کے ساتھ اچھا انداز ہونا چاہیے, اور والد صاحب کا بیٹی کے ساتھ اچھا انداز ہونا چاہیے. تو یہ بھی ایک چیز ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے. یہ رشتہ جو ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا اور خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کا. سبحان اللہ. پھر گھر کے کام کاج جی کی جیسے بات کی, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت بھی, خود خاتون جنت کی سیرت بھی, یعنی وہ ہماری بیٹیاں, یعنی میں ایک جگہ پہلے بھی میں نے ڈسکشن کی ہے, لیکن کچھ عرصے پہلے میں اپنے ایک اسلام بھائی کے ساتھ بیٹھا تھا, تو یہ موضوع چلا, تو انہوں نے کہا یار عمران یہ بات آپ چینل پہ کیوں نہیں کرتے. اب ہر وقت ہر کوئی چینل پہ بیٹھا ہوا نہیں ہے. مجھے بعض اوقات یہ آتے ہیں پیغامات, یار آپ یہ چینل پہ بولو. میں کہا آپ چینل ہر وقت دیکھتے نہیں ہیں, تو اور ہر ویڈیو ہماری دیکھیں یہ بھی لوگ ضروری نہیں ہوتا. ویڈیوز ویسے ہیں کتنی آپ کی سوشل میڈیا پہ؟ کافی ہوں گی سارے, تعداد تو ہوگی, مجھے اس کا پتہ نہیں ہے کتنی ہے کتنی نہیں ہے. تاہم بہت سارے موضوع الحمدللہ ہمارے ویڈیوز کی صورت میں موجود ہے. مگر آج خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر مبارک ہے. ان کی برکتیں لیتا ہوا میں اپنی تمام مدنی چینل پر موجود جو بیٹیوں کی میری عمر کی میری اسلامی بہنیں ہیں, ان سے سب سے درخواست کروں گا کہ گھر کے کام کاج کو اہمیت دیں. آپ کی جب شادی ہو جائے گی نا تو آپ کو یہ چیزیں بہت یاد آئیں گی, اور کیونکہ گھر گھرستی ہے نا, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ مشکیزہ خود بھرتی تھی, پانی کے مشکیزیں خود بھرا کرتی تھی, اور آپ اپنی چکی خود چلاتی تھی. جیسا بھی کچھ دیر پہلے ہوا کھانا پکاتی تھی. پھر اپنے بچوں کی تربیت, سوچے جن کے بچے حسن اور حسین ہو رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین, ان کی تربیت کیسی ہوگی. پھر شوہر کے ساتھ جو آپ کے اخلاق اور شوہر کی جو جس کو تو شوہر کے حقوق ادا کرنا, اب انہوں نے بھی شوہر کے حقوق ادا نہیں کیے تو پھر کس نے کیے ہوں گے. خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شوہر مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم. تو یہ شوہر کے حقوق ادا کرنے کے تعلق سے یہ سب دیکھیں تو گھر گھرستی اور یہ ساری چیزیں نہیں ہماری بیٹیوں کے لیے بہت زیادہ امپورٹنس ہے. یہ ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ بعد میں جب آپ کی شادی ہو جاتی ہے نا, اس کے بعد پھر یہ ٹاپک رہ جاتے ہیں. اب آپ کو نہ کھانا پکانے آئے, نہ آپ کو گھر کی ڈسٹنگ آئے, نہ آپ کچن فرینڈلی بھی نہ ہوں, آپ صفائی ستھرائی بھی نہ جانتی ہوں, آپ کو اور بھی چیزیں جو گھر گرہستی کے ہوتے ہیں, جیسا اب اگر آپ کی امی نے اس طرح کے کو عمل کیے ہیں تو آپ اپنی امی کو دیکھیں گے. اب سب کی ماؤں نے کیا ہو یہ بھی کنفرم نہیں ہوتا نا, تو اگر ماؤں نے کیا تو دیکھیں ماں نے, آپ کی امی نے آپ کے ابو کے کپڑے استری بھی کیے, ان کو آئرن کرنا بھی آتا ہے, ان کو طے کرنا بھی آتا ہے, اگر بٹن ٹوٹ جائے تو سینا بھی آتا. اب بیٹی کو سوئی میں دھاگا ڈالنے نہ آوے, اور شادی کے بعد شوہر کو بولے کہ میں کیسے ڈالوں, تو آپ بولے کہ یہ کام شوہر بھی تو کر سکتے ہیں. بالکل کر سکتے ہیں, شوہر اپنے حصے کے کام کریں, آپ اپنے حصے کے کام کریں. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر کے کام کریں گے, اور خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے کام کریں گے. یہ تقسیم خود پیارے مصطفیٰ کریم نے عطا فرمائی تھی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. یہ تقسیم نیچر ہے
اس کو سمجھے. اس میں ضد بحث اور ماڈرن گفتگو اور طرح طرح کے گفتگو یہ آپ کا ماڈل نہیں ہے. موجودہ کوئی ایسی بے شرم بے حیا بے پردہ عورت کی ڈسکشن آپ کا ماڈل نہیں ہے. آپ کی ماڈل خاتون جنت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کی ماڈل ام المومنین سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. انہی کی بیٹی ہیں خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے اپنی امی جان کو دیکھا تھا کہ امی جان کا انداز کیا تھا. یعنی ام المومنین سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ باتیں پہلے کہاں تھی کہ جناب اس کا یہ نہیں اس کا یہ. عورتیں گھر کے کام کرتی تھیں, گھر کے کاموں کو دیکھتی تھیں, گھر کے بچوں کے معاملات کو دیکھتی تھیں, بچوں کی تربیت کو دیکھتی تھیں, بچوں کی نشو و نما کیا کرتی تھیں, بچوں کے خیال رکھا کرتی تھیں. تو اب یہ کہ یہ جو گھر گرہستی ہے نا میرے مطلب پیارے اسلام بھائیوں اور جو مدنی چینل پر ہیں بچیوں کے لیے, اب یہ کام امی اور ابو کا ہے. آ رہا ہوں میں اس طرف. دیکھیں بچی کی شادی جو ہے نا وہ رات کو آپ سوئے صبح اٹھے اور خیال آیا بچی کی شادی کرنی اور شام کو آپ نے لڑکا بھی ڈھونڈ لیا, نکاح بھی ہو گیا اور رات کو رخصتی ہو گئی, شام کو یہ نہیں ہوتا. یہ آپ کو پتا ہے 2-3 سال تک ماں باپ کو پتا ہوتا ہے کہ بیٹی کی شادی ہم اس سال میں کرنے کی نیت رکھتے ہیں. تو اب وہ پوری تربیتی ایک سیشن ہے اور بیٹیوں کو چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کو فالو کریں اور والد کو بھی چاہیے کہ حسب ضرورت اور ایک طریقہ کار کے مطابق خود اپنے کچھ کام اپنی بیٹی سے کرائے, تاکہ جب بیٹی کی شادی ہوگی نا تو شوہر جب اس کو کوئی کام کرنے کا کہے تو بیٹی کو اس کام کے لیے اجنبیت فیل نہ ہو کہ وہ اس کو کیسے کرے گی. تو یہاں پر باقاعدہ یہ والد کی تربیت جو ہے نا بڑی ایگزسٹ کرتی ہے. اور اپنی بیٹی کو میں یہی درخواست کروں گا کچن فرینڈلی بنائیں, ان کو پکانے کا انداز اور اچھا پکانے کا انداز ہو, ضائع نہ کرتی ہو, اسے صفائی ستھرائی کا اس کو خیال ہو اور گھر کی صفائی ستھرائی کا خیال ہو, اس کو کیبنٹ مینجمنٹ آتی ہو, کچن مینجمنٹ آتی ہو, وارڈروب مینجمنٹ آتی ہو جس کو آپ الماری کہتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں بیٹی کو آتی ہوں گی اور پھر اس کو صبر کرنا آتا ہو, اس کو برداشت کرنا آتا ہو, کسی بھی نیگیٹو رویے کو فیس کرنا آتا ہو. یہ ساری تربیت آپ نے اپنی بیٹی کی کرنی ہے. اور جب آپ یہ تربیت اپنی بیٹی کی کریں گے اور پھر جب بیٹی آپ کے گھر سے نکل کے کسی شادی کا اپنے سسرال میں جائے گی, اللہ پاک کی رحمت شامل علیہ, آپ یقین مانیں آپ کی بیٹی آپ کو دعائیں دے گی کہ میرے ماں باپ گریٹ ہیں جنہوں نے اس مرحلے میں, کیونکہ زندگی کا ایک نیا مرحلہ شروع ہوتا ہے شادی کا, ایک نئی لائف شروع ہوتی ہے. اب 18-20 سال 21-22 سال ایک گھر میں گزارتی ہے, وہاں جا کر آپ کا ماحول, آپ کا کلچر, آپ کی فیملی, لوگوں کے فیس, لوگوں کے نیچر سب تبدیل ہو جاتے ہیں. وہ گھر اپنے حساب سے اس کے نیچر تھا یا آپ کے گھر کا نیچر تھا. آپ کے والدین آپ کو یہ سکھائیں گے کہ بیٹا اس گھر میں آپ کو یہاں نیچر ملے جو یہاں ملے, ضروری نہیں ہے وہ نیچر وہاں ملے گا. بیٹی ایڈجسٹ ہونا سیکھنا اور یہ ساری چیزیں. اب یہ باتیں آپ کہہ رہے کہ یار یہ تو پھر بیٹی, وہاں والد کا کام ہے بیٹی کی تربیت کرنا. جب شادی ہو رہی ہوتی ہے, کیا ایک نئی نویلی بیٹی آئے گی, دلہن آئے گی یا بہو آئے گی, اس کو ایڈجسٹ ہونے میں ٹائم لگتا ہے وغیرہ وغیرہ, یہ پھر وہاں کی باتیں ہیں. مگر یہاں میں اپنی بیٹیوں کے تعلق سے ماں باپ کے لیے درخواست کروں گا کہ یہ چیزیں اپنی بیٹیوں کو بتائیں, سکھائیں, سمجھائیں. اور یہ وہ تربیت ہے جو میں نے کتابوں میں بھی دیکھا ہے, بزرگوں نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ کی ہے, ماؤں نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ کی ہیں. اور اگر آپ صحابہ کرام اور اس طرح کی سیرتیں پڑھیں گے تو آپ کو یہ ساری چیزیں وہاں انشاءاللہ نظر آئیں گی. تو خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو سیرت ہے, اس سے یہ تمام پہلو ہمارے اسلامی بہنوں کو سیکھنے کو ملے گا. اور جب آپ اس انداز پر چلیں گی نا, آپ یقین مانیں اللہ پاک نے چاہا تو آپ کا گھر چلے گا. مرحبا. کیا آپ کو نہیں پتا کہ اس وقت آج جب میں بات کر رہا ہوں, مارچ کا مہینہ ہے 2025, رمضان کا مہینہ ہے. آپ چیک کر لیں کہ دنیا میں پچھلے 10 سالوں میں طلاق کا ریشو کتنا بڑھ چکا ہے. نہ صرف طلاق, خلا کا ریشو بڑھ چکا ہے, گھر ٹوٹنے کا ریشو بڑھ چکا ہے. اس کی وجوہات وہ بے باکی ہے جو میڈیا کے ذریعے ذہنوں میں اتاری جاتی ہے. اگر یہ سیرت جو بیان کی جاتی ہے, اگر یہ سیرت ہمارے سامنے اسلامی بہنوں کے ذہنوں میں ہو تو انشاءاللہ تعالیٰ انہیں صبر بھی ملے گا اور ان کی نظر اللہ کی رضا اور جنت پر ہوگی. ان کو جنت کے راستے یہاں بتائے گئے, شوہر کے تعلق سے, خدمت کے تعلق سے ان کو جنت کے راستے بتائے گئے. تو اللہ پاک کی رحمت شامل آ رہی. اور والدین نے اگر میری اس بات کو سیریس لیا جو میں کہنا چاہ رہا ہوں, بیٹی دیکھیں بیٹی کو اس چیز میں ایکٹیو ہونے میں ٹائم لے گا. موبائل نے ویسے ہی بیچاریوں کو انگیج کیا ہوا ہے.
تو آپ کی شفقت، محبت، پیار، یا میرا یہ کہنا بھی اگر بیٹیوں کے لیے کفایت کر جائے تو مدینہ مدینہ کہ یہ چیزیں ہیں. پھر یہ موبائل کی عادت اگر آپ کے سسرال تک پہنچی نا، آپ پھنس جاؤ گی، بہت تکلیف ہو جائے گی. دن رات موبائل لے کر بیٹھی رہتی، دن رات ایک ایڈکشن ہو گئی ہے، کیسے آپ اس کو وہ کریں گی. تو بہت ساری چیزیں ہیں، اخلاق اور کردار کے ساتھ آپ نے جانا ہے، اور یہ ساری اخلاق اور کردار بنے گا آپ کے اس گھر کے اندر جہاں آپ رہتی ہے. یہاں بھی برداشت بھی ہو جائے گا، یہاں آپ کو کہنے سننے میں اتنا مسئلہ نہیں ہوگا، اور ماں کچھ کہے گی تو آپ اس کو سہ بھی لیں گے. بعد میں پھر ایسا نہ ہو کہ آپ کے لیے آزمائش ہو جائے. اور آزمائش کیا ہو کہ آپ کو آپ کے شوہر یا کوئی ساس یا کوئی اس طرح کوئی بھی گھر کے اندر آس پڑوس والے لوگ کچھ کہیں اور آپ کو نہ آتا ہو تو شرمندگی تو آپ کو ہوگی نا. تو پہلے سے پریپریشن ہو جائے. اللہ کرے میرا یہ کہنا، میری یہ باتیں جو گھر میں جو بیٹھے ہوئے ہیں والدین جن کی بیٹیاں ہیں ماشاءاللہ، شادی کی عمر جن کی ہو رہی ہیں یا تھوڑا آگے پیچھے ان کی ایج ہے، اللہ کرے آپ کو میری یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں. جو میں نے باتیں کی ہیں معاشرتی ہیں، بڑوں سے سیکھی ہیں، بڑوں سے سمجھی ہیں، اور ایسا نہ ہونے کی صورت میں میرے سامنے جو نقصانات جو آتے ہیں ان کو بھی سب کچھ سامنے رکھ کر میں نے ایک اپنا درد دل آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے. ضرور نہیں کہ آپ میری ہر بات سے متفق ہوں، لیکن اپنی اپنی تھاٹ ہے، میں نے اپنی سوچ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کی ہے. خاتون جنت کا صدقہ لیتے ہوئے کہ اللہ کرے کہ ان کے صدقے میں ہمارے گھر امن کے گہوارے بنے رہیں، ہمارے گھر ٹوٹنے سے بچیں، ہمارے گھر پیار و محبت کا، ویسے ہمارے گھروں میں پیار و محبت عام ہو. آمین آمین. میں آپ کی گفتگو کے دوران ایک بات جو ہے نا وہ سوچ رہا تھا کہ آپ کو جو ہے وہ کاؤنٹر کیا جائے، لیکن پھر میرے ذہن میں فوراً یہ بات آئی کہ یہ جو فرمایا جا رہا ہے اس پر کاؤنٹر کرنے کی بجائے اگر اس پر عمل کرنے کا ذہن بنا لیا جائے تو وہ ثمرات، وہ فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں جن کی ہم تمنا رکھتے ہیں. اللہ یہ نصیب فرمایا ہمیں. دیکھیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار بالکل واضح ہے. ایز اے شوہر جی آپ اپنے گھر میں گھر کے کام کاج میں حصہ لیتے تھے اور گھر کے دیگر چیزیں کیا کرتے تھے. اور ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام ایسے کرتے تھے تو میں سے عام آدمی گھر کے کام کرتا ہے. یہ انداز مبارک آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا تھا. یہ کردار شوہر کا ہونا چاہیے، ڈیفینیٹ ہونا چاہیے، مگر یہ ایک پلس ہے، ایک بونس ہے. اگر ہوتا بہت اچھی بات ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہتر ہو جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور میں تم سب سے اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں. سبحان اللہ. ایسا ہونا چاہیے ڈیفینیٹلی. مگر عورت کا اپنا ایک کردار ہے گھر کے معاملات کے طور پر، اور یہ باہر کا ایک اپنا کردار ہے مرد کا گھر کے معاملات کے طور پر. تو یہ ہے، تو اگر آپ گھر گرہستی کرتی ہے نا تو یقین مانے آپ کے لیے وہ ایک چٹکلا ہے، چٹکلا ٹائپ کا. یہ سنا دیتا ہوں. ہوا یہ ہے کہ ایک صاحب کو صبح اٹھنے کے بعد کسی بات تو غصہ آ گیا، کپڑے تیار نہیں ہوں گے وغیرہ وغیرہ، ہوتا ہے اس طرح. تو اس نے غصے میں آ کر بیوی کے ساتھ لڑائی شروع کر دی. اور بعض اوقات پھر اس طرح شوہر صاحب جو ہوتے ہیں نا وہ کہنا شروع کر دے تم کرتی کیا پورا دن، یار کیا کرتی ہو بتاؤ، کیا کرتی ہو پورا دن، ایسے ہی پورا دن گزار دیتی ہو، کرتی کیا، تمہارا کام کیا ہوتا ہے. اب وہ بیوی تھوڑی سنتی رہی، شور بر کرتا ہوا کرتے چلا گیا. کام کاج سے فارغ ہو کر جب یہ واپس آئے تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی. ہوئے ہوئے بچوں کے کپڑے میلے، بچے میلے کچیلے، نہ نہلایا نہ دھلایا، کچھ بھی نہیں. حالت خراب اس کی. تو گھر میں دیکھتا ہے تو یہاں کتابیں بکھری ہوئی ہیں، تو برتن بکھرے ہوئے ہیں، تو کچرا بکھرا ہوا ہے. کچن میں جا کے دیکھو تو کھانا بھی نہیں پکا ہوا تھا، کچن میں برتن بھی نہیں دھلے ہوئے تھے. اس کی تو حالت خراب ہو گئی. ہوگا کیا، میلے کپڑے وہیں کے وہیں پڑے ہوئے تھے. عجیب حالت تھی گھر کے اندر. گھر تھا کہ بالکل کباڑ خانہ تھا. پریشان. اب اس کو ہوا کہ صبح بول کے گیا تھا اللہ خیر کرے اس کو ہو تو نہیں گیا کچھ. اب وہ بیوی کو ڈھونڈنے میں لگے، میری بیوی کہاں چلی گئی. گھر کا حال بے حال، بالکل اسٹور روم بنا ہوا ہے. ایسے میں کمرے میں جاتا تو بیوی تو بیٹھ کے کتاب پڑھی آرام سے. اب اس کو عجیب کہ تم کتاب پڑھ رہی ہو؟ ہاں کتاب پڑھ. تمہیں طبیعت تو ٹھیک ہے؟ مجھے کیا ہوگا، اللہ کا شکر ہے میری طبیعت ٹھیک ہے. گھر کا کیا حال کیا ہوا ہے، بچوں کا حال دیکھو، کچن کا حال دیکھو، برتن کا حال دیکھو، کپڑوں کا حال دیکھو، صفائی نہیں ستھرائی نہیں. تم کرتی کیا ہو؟
تو بیوی نے کہا اصل میں صبح آپ نے یہی کہا تھا میں کرتی کیا ہوں, تو میں نے سوچا آج کچھ بھی نہ کروں, اور آپ جب شام کو آئیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پورا دن کرتی کیا ہوں. صحیح. تو یہ جو ہے نا تم کرتی کیا ہو, تو گھر کی عورتیں یہ سارے کام کرتی ہیں, اور یہ کرنا ہی ان کی گھر گرہستی کو بھی بچاتا ہے اور ان کے گھر کو امن کا گہوارہ بناتا ہے, اور گھر میں آپس میں محبت اور پیار اتفاق. اب دیکھیں مثال کے طور پر شوہر گھر سے جائے نہیں کام کاج کرنے کے لیے, بولا میں نہیں جاتا, تو آپ کو کیسا لگے گا؟ تو اس کا کام ہے گھر کے باہر جائے, وہ دوائی کھا کر بھی جائے گا, اس کے بدن میں درد ہوگا, ہلکا پھلکا بخار ہوگا, پھر بھی دوائی کھا کر جائے گا کہ نہیں یار گھر کے کام کرنے. تو وہ مطلب کہ وہ کمانے میں, اپنے نان نفقہ پورا کرنے میں اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے. اب اپنی ذمہ داری پوری کر. مرحبا. ایسا بھی ایک لفظ ہے عورت کا کردار, اس کے بارے میں عوامی رائے کیا ہے, اس پر ہم آپ کو ویڈیو پیکج دکھا رہے ہیں. اچھا, آئیے ذرا دیکھیے. جی. قوم کو چلانے میں عورت کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے. عورت ماں بھی ہے, بیوی بھی ہے, بہن بھی ہے, بیٹی بھی ہے. معاشرے میں عورت کا بہت پیارا کردار ہے. اگر ہم اسلامی طریقے سے دیکھیں, عورت گھر میں رہ کے بچے کی پرورش اگر اچھی کر لیتی ہے تو وہ ایک بہت ہی اچھے معاشرے کو جنم دے سکتی ہے. ایک اچھی عورت جو ہے نا اس سے گھر اچھا بن جاتا ہے, اور ایک بری عورت پورے گھر کو برا بنا دیتی. ہم کامیاب یوں نہیں ہے کہ ہم لوگ جو بولے اپنے مردوں کو ہم لوگوں نے کچھ زیادہ ہی اہمیت دے دی ہے, عورتوں کو یہ سمجھ لیا کہ یہ نوکرانی ہے. مرد کے پاس تو اتنا وقت نہیں ہوتا نا, وہ تو 8 گھنٹے 12 گھنٹے اپنے آفس کے اندر ہوتا ہے. باہر بھی وہ اگر اپنا کوئی کردار ادا کر سکتی ہے, جس کو سمجھتی ہے کہ وہ اچھے سے کردار ادا کر سکتی ہے, تو وہ اس میں بھی کرے. ہر جگہ بے پردگی ہو رہی ہے, اب ہم اس کو روکنے جاتے ہیں تو ہم پرانی سوچ والے بن جاتے ہیں. ایک عورت غلط ہو تو ایسا تو نہیں ہے کہ ہم تمام جتنی عورتیں سبوں کو غلط قرار دیں. شرعی حیثیت سے اگر عورت اپنا کردار کام پورا کر رہی ہے تو اپریشیٹ کرنا لازمی ہے. مرد بیمار ہوتا ہے تو اپنے کام دھندے چھٹی کر لیتا ہے, گھر میں ریسٹ کر رہا ہوتا ہے. عورت بیمار ہوتی ہے تو اس کو بچوں کو بھی دیکھنا ہے, مرد کو بھی دیکھنا ہے, اس کو بیماری کا اس کو ریسٹ کا موقع نہیں ہے. آپ کے امی ابو کا خیال ایک اچھی عورت رکھ سکتی ہے, وہ اچھی عورت کی نشاندہی یہی ہے کہ وہ گھر سے کس طرح چل رہی ہے. یہ جہالت ختم کرنی چاہیے کہ مار پیٹنا اور بدتمیزی کرنا. کہنے کو ہم مسلمان ہیں لیکن ہمارے کارنامے ایسے نہیں ہیں. وہ بیچاری اپنے ماں باپ بھائی بہن سب کو چھوڑ کے ایک نئی جگہ آتی ہے, اور وہاں کافی چیزیں ایڈجسٹ نہیں ہوتی, پھر بھی وہ مجبور ہے کہ پیچھے سے اس کو ماں باپ کے لیے اس کو راضی رکھنا ہے اور ادھر بھی رکھنا ہے, تو بڑی قربانی دیتی ہے. ان کو سلیوٹ ہے جو ہمارے سارے کام کرتی ہیں, ہمیں سنبھالنا, صبح بھیجنا, صبح اٹھانا. عورت کی خصلت ہے ذہنی وہ ہوتی ہے نفسیات, وہ ذرا سی تعریف کر دیں خوش ہو جائے گی, اپریشیٹ ہو جائے گی. وہ اتنی لمبی چوڑی کہانی تھوڑی, وہ سونے کا سیٹ لا کے دیں, اس کو گاڑی لا کے دیں, تھوڑی سی تعریف کر دیں خوش ہے. کیا بات. یعنی کہ ایسا معاشرے کا فرد جو تنخواہ نہیں لیتا وہ سب سے زیادہ کام کرتا ہے. واہ 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 واہ. اور جب سب کی چھٹی ہوتی ہے تو اس کی ڈیوٹی بڑھ جاتی ہے. اللہ اکبر. اس کی کوئی اوور ٹائم نہیں ہے. اللہ اکبر. اور مطلب بالکل اس کی وہ بات تو گھر ایسے ہے کہ بچوں کو پرورش کی, اور جب بچوں کے بچے ہو جاتے ہیں نا تو وہ نانی دادی بن کر بھی ان کی پرورش کر رہی ہوتی ہے. تو یہ تو ہے, اللہ پاک خیر فرمائے. دنیا کی جو بہترین متاع سامان ہے ان میں ایک جی نیک عورت سبحان بھی اللہ. کہا گیا ہے. بڑی پیاری بات ہے. ایسے میں ایک, آپ نے جیسے کہا سب کی چھٹی ہوتی ہے, کام بڑھ جاتا ہے, تو کیا آپ خیال فرماتے ہیں کہ جس دن چھٹی ہو, جیسے بندہ ہے کام کہ آج جو ہے ہفتہ وار چھٹی ہے یا ویسی کوئی چھٹی جو ہے وہ آ گئی ہے, تو یہ بھی کوئی کھانا وغیرہ بنائے یا کوئی اس طرح کا کوئی کام کاج کرے, یا کم از کم جو کام پینڈنگ ہے گھر میں ہونے والے وہ کر لے. آتا ہو تو کرے, نہ آتا ہو تو نہ کرے. خالی خالی کام بڑھائے گا, کچن میں جائے گا, تبصرے کرے گا, تنقیدیں کرے گا, بولے گا نمک کا ڈبہ یہاں کیوں رکھا ہے, سیدھی طرف نہیں الٹی طرف ہونا چاہیے. اب یہ الٹی سیدھی باتیں کرے گا, وہ عورت بولے گی ایک دن کی چھٹی بھی اس کی لگی کیوں, آپ سو جاؤ, چلا ہی جاتا ہے. تو اگر اس کو حسن اخلاق کے ساتھ کرنا آتا ہے, ہاتھ بٹانا آتا ہے, نہ کہ کام بڑھانا آتا ہے, تو وہ چاہے گا اسے کہ کام گھٹائے, لیکن یہ کام بڑھانے کے لیے جائے گا. ابھی فی الحال تو کہ ماہ رمضان ہے, میں تو اس میں اسلامی بہنوں کے لیے کوئی خاتون جنت کا ذکر ہے, تو میں یہی اپنے اسلامی بہنوں کی ہمدردی میں درخواست کروں گا. میرے یہ سوشل میڈیا پہ ویڈیو کلپ بھی آپ نے شاید دیکھا ہوگا کہ وقت ہے, رمضان ہے, عبادت کا وقت ہے, تو اگر ہم مرد حضرات یا گھر کے دیگر افراد اپنی کچھ خواہشیں فرمائشیں کم کر دیں اور اپنے کھانے پینے کی جو ڈشیں ہیں اس میں کچھ کمی لے آئیں, سحری وغیرہ کے بھی تعلق, افطار کے تعلق سے, تاکہ ان کا زیادہ وقت کچن میں گزرنے کے بجائے ان کا زیادہ وقت اللہ کی یاد میں گزرے,
इबादत व तिलावत में गुजरे तो इंशाअल्लाह ताला आपको भी इसका सवाब मिलेगा। और सहरी हो या इफ्तार हो, कम से कम ये कहने की आदत बना लें, जज़ाकिल्लाह, अल्लाह आपको जज़ा खैर दे, बहुत बहुत शुक्रिया। यकीन माने ये सहरी खाना पकाना, ये इफ्तार वगैरह ये इतना आसान नहीं है। जैसे कि बाज़ घरों में तो डिशेस की रूटीन होती है और ये करती हैं इस्लामी बहनें, तो इनका शुक्रिया अदा करना, अम्मी का शुक्रिया अदा करें। अब बीवी ने किया तो इससे पहले माँ ही करती थी ना, बीवी ने तो आज किया है, तो अब तक तो माँ ही करती आ रही थी। तो लड़ाई भी हो सकती है इसके ऊपर लड़ाई भी हो सकती है। आप कह रहे शुक्रिया अदा करो, अब दस्तरखान में बैठे हुए हैं, ये अपनी बीवी का शुक्रिया अदा करे, बहुत शुक्रिया आपका। अब माँ बोले मैं सारी जिंदगी तुझे बना बना के दिया, मेरा शुक्रिया अदा कर देगी, याद शुक्रिया याद आ रहा है। असल में ये दो अलग है ना। कुछ लोग तो वो जो अलग रहते हैं जी, वो मियाँ बीवी रहते हैं, बच्चे हैं, तो अपनी बीवी का शुक्रिया अदा करें, बच्चे माँ का शुक्रिया अदा करें। कंबाइंड हैं तो फिर सबका शुक्रिया अदा करें, क्योंकि सब मिलकर ही कर रहे होते हैं। और भाई बहन का शुक्रिया अदा करते हैं, वो कर रही होती हैं। और अगर शुक्रिया अदा कर दोगे तब इस पर शुक्रिया की क्या बात है। आप इतनी मेहनत करते हैं, रमज़ान में रोज़े की हालत में जाते हैं, खाते हैं, पकाते हैं, कमा कर लाते हैं, राशन लाते हैं, तो हमने पका कर खिला दिया, तो वो उसका थोड़ा शुक्रिया अदा हो गया। अब अगर घर में ये माहौल है, क्या बात, एक दूसरे की अहमियत को, एक दूसरे की इम्पोर्टेंस को समझने का, फिर लड़ाई कहाँ रह गई है। आज आपके लिए एक वीडियो क्लिप मैंने तैयार किया हुआ है, बिल्कुल रेडी, ठीक है। वो वीडियो क्लिप आप जरूर देखिएगा, अमीर सुनों का वीडियो क्लिप है और हमने इसको फॉलो करना है, उस पर अमल करना है। आइए देखिए क्या वीडियो क्लिप है। सब डिस्काउंट दो, गरीबों पर रहम करो। मेरा नाम भले बिल्कुल नहीं लेना, मुझे नाम नहीं चाहिए, काम चाहिए। तकरीबन 10% डिस्काउंट है हमारे तमाम आइटम्स के ऊपर। जो 2000 रुपए की चीज थी ना, हमने 1200 रुपए की रखी है। मगज़, पाए और पेपड़ा, कुर्दे, दिल, सब पे डिस्काउंट है। अमीर सुन्नत के कहने पे हमने 20% डिस्काउंट का हिसाब किताब रखा है। या अल्लाह पाक तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका जो लेन देन में, कारोबार में, तकाजे में नरमी करे और खुसूसन रमजान में 12% अपने नफे में कमी कर दे, या 5%, 7%, 25% हस्बे तौफीक कमी कर दें, बढ़ाए नहीं। अल्लाह पाक इनकी नेकियों को बढ़ा दे। अल्लाह पाक इसको माँ बाप समेत बेसाब बख्श दे। जब तक ये जिंदा रहे, इसकी जेब भरी रहे, इसकी तिजोरी भरी रहे और हमेशा इसका हाथ ऊपर रहे, नीचे ना हो। अल्लाह पाक इसे अपने दर का मोहताज रखना, किसी गैर का मोहताज ना करना। तो रमजान में खूब नरमी करनी है कारोबार में, और मुसलमानों को महंगा नहीं सस्ता बेचना है। हाँ इंशाअल्लाह ऐसी नियत करें कि जिंदगी भर मुसलमानों की खैर ख्वाही का और भलाई चाहने का सिलसिला बाकी रहे। अमीर सुन्नत के कहने पे हमने 20% डिस्काउंट का हिसाब किताब रखा है रमज़ान की वजह से। रमज़ान करीम एक बड़ा प्रोग्राम है, इसके लिए तकरीबन 10% डिस्काउंट है हमारे तमाम आइटम्स के ऊपर, जिसमें बेसन है, आटा है, दालें, चावल, चीनी। अशिया जैसे रमज़ान के इस्तेमाल में आती हैं, बेसन हो गया और आटा हो गया, चीनी हो गई, इन चीज़ों पर डिस्काउंट देंगे। 10% का सिलसिला रखा है कि रमज़ान में हर भाई तकरीबन जैसे सहूलत से खा ले और उसको परेशानी ना हो। हम अमीर अहले सुन्नत की तरफ से आपको इतना डिस्काउंट दे रहे हैं। आटा, दाल, चीनी पर 10% डिस्काउंट है, वो भी सिर्फ रमज़ान तक, और बकाया कंपनी के आइटमों पे जितना हो सकेगा करेंगे। मोइन भाई, हमने सुना रमज़ान मुबारक में आपने मुसलमानों के लिए डिस्काउंट का सिलसिला शुरू किया है, क्यों किया? अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ानों में मुसलमानों का ख्याल रखते हुए और अमीर सुन्नत के फरमान पे हम 30% डिस्काउंट देंगे इंशाल्लाह। पूरे महीने देंगे और हो सका तो उसके बाद भी देंगे इंशाल्लाह। किन किन चीज़ों पर डिस्काउंट? मगज़, पाए और पेपड़ा, कुर्दे, दिल, सब पे डिस्काउंट है। हमने डिस्काउंट लगाया अमीर सुन्नत की दुआ फरमान पर 30% डिस्काउंट लगाया है। जो 2000 रुपए की चीज थी ना, हमने 1200 रुपए की रखी है। अच्छा, माशाल्लाह आपने ये गोश्त खरीदा है, आपको डिस्काउंट मिला है? जी हाँ बिल्कुल, अल्लाह ताला ने जज़ाए खैर अता फरमाए। और ये जो प्रोग्राम आप कर रहे हैं माशाल्लाह से हजरत उनको भी अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। मैं उनके इक़दाम को सराहता हूँ और अल्लाह ताला उन्हें जज़ाए खैर दे, उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। एक बहुत बड़ा इक़दाम उन्होंने किया है पाकिस्तान में। क्या बात है, जो गोश्त वालों से लोग यूं बोलते कि ऐसे होते ऐसे होते, कैसे यार कितना डिस्काउंट दे रहे हैं। इनमें भी माशाल्लाह अहले ईमान, मोमिन, खौफ खुदा वाले, दूसरों पर रहम करने वाले पाए जाते हैं, जो अभी हमने मनाजिर देखे। क्या बात है, क्या बात है, माशाल्लाह। अल्लाह इनको भी बरकत देते, अल्लाह करे कि इनकी दुकानें और तरक्की कर जाए, रोजी रोजगार में खैर बरकत, दुनिया में आखिरत में बरकत है। अल्लाह नसीब करे, जो भी डिस्काउंट करते हैं अल्लाह पाक सबको बेहिसाब बख्शते, अपने दर का मोहताज रखे, किसी गैर का कभी मोहताज ना करे। सब डिस्काउंट दो, गरीबों पर रहम करो। रमजान का महीना है, डिस्काउंट देकर रमजान का एहतराम
اور मजीद लोगों के दिलों में ताज़ा कर दो। ये रमज़ान की बरकत है, माल महंगा होने का मतलब सस्ता हो गया, ऐसा कर डालो यार, निज़ाम बन जाए सस्ताई का। गवर्नमेंट भी इसमें ताउन करे, इनको समझाए, पुलिस वाले भी ताउन करें, समझाएं, दीगर उलमाए किराम जो हैं, उलमाए दीन, ये भी अपने अपने जुम्मे के खुतबों में, तकारीर में, दरसों में, ये अगर ये मेरी दरख्वास्त समझ में आती है तो आगे बढ़ाएं। मेरा नाम भले बिल्कुल नहीं लेना, मुझे नाम नहीं चाहिए, काम चाहिए। मेरे गरीबों का काम हो, उलमा सादात किराम, इनके साथ खुसूसी रियायतें हों। मदीना मदीना मीठा मदीना, बेड़ा पार इंशाअल्लाह। पार है इंशाअल्लाह। ये बहुत खूबसूरत एक ट्रेन चला है और अल्लाह करे कि हम सब इसको प्रॉपर लेने में और इसको तशहीर करने कामयाब हो जाए। अमीर सुन्नत का जो सोशल मीडिया का पेज है उस पर ये वीडियो अपलोड हो चुकी है और मैंने भी व्हाट्सएप के ज़रिए इस वीडियो को वायरल करने की कोशिश की है और आप तक भी आ जाए तो आप भी इसको बिल्कुल वायरल करें। अल्लाह करीम खातून जन्नत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बरकतों से हम सबको माला माल फरमाए और हम सबको इस अहले बैत के घराने का फैज़ान नसीब फरमाए और इनकी मोहब्बतों का सदका अल्लाह पाक हमारे घरों में भी अता फरमाए। और जिस तरह खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने शहज़ादों की परवरिश की, इनकी तरबियत फरमाई, अल्लाह पाक उसका भी सदका अता करे। जिस तरह आपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से मोहब्बत फरमाई और उनके लिए जो आपने करम नवाजियाँ की, अल्लाह पाक हमें उसका भी सदका नसीब फरमाए। आपकी इबादत का सदका मिले, आपकी सखावत का सदका मिले, आपकी कनाअत का सदका मिले, आपके ज़ुहद का सदका मिले। बहुत सारे मज़ामीन हैं खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सीरत के, बहुत सारे मज़ामीन हैं। अल्लाह करीम हमें इनके फैज़ान से माला माल फरमाए। आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। आओ सीखें भलाई की बातें, सबको सिखाएं भलाई की बातें।